السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ شہید زندہ ہیں۔ اس ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، جو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب جب کہ مدینہ میں امت مسلمہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام زندگی کو زمین میں قائم و برپا کرنے، اپنے رول کو جو اس کے لیے اللہ کے منصوبے میں مقدر ہے ادا کرنے، اور اسلامی پرچم کو بلند کرنے اور اسے اٹھائے ہوئے ایک پرمشقت اور طویل راہ کا سفر طے کرنے کے لیے پرمشقت جدوجہد کرنے جا رہی ہے۔ قرآن مجید اس کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اس جہاد کے دوران جو کشمکش ہوگی، جو قربانیاں دینی ہوں گی اور جو مصائب و آلام پیش آئیں گے، ان کے سلسلے میں اس کے تصورات کو درست کرتا ہے اور اسے صحیح پیمانہ بخشتا ہے تاکہ اس طویل معرکہ حق باطل میں مختلف امور کی صحیح قدر اور قیمت کا اندازہ کر سکے۔ اب یہ جو اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، اور لیکن ان کے اندر یہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ جو مارے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جائے گا۔ یہ لوگ مقتول ہیں، یہ دراصل معرکہ حق میں شہید ہوئے ہیں، یہ اللہ کی راہ کے شہید ہیں، یہ معزز اور محبوب مقتولین ہیں، یہ بزرگ اور پاکیزہ مقتولین ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے اور معرکہ حق میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ وہ بزرگ دل، پاکیزہ روح اور پاک نفوس کے حامل ہیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ انہیں مردہ کہنا جائز نہیں ہے، نہ احساس اور شعور سے انہیں مردہ تصور کیا جا سکتا، اور نہ زبان اور قلم سے انہیں مردہ کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شہادت ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس لیے وہ لازماً زندہ ہیں، ان کے زندہ ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شہداء بظاہر اور آنکھوں کے مشاہدے کی حد تک قتل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ظاہری اور سطحی نظر زندگی اور موت کی حقیقت کے سلسلے میں فیصلہ کن نہیں ہے۔ زندگی کی اولین علامت فعالیت، نشوونما اور وجود کا تسلسل ہے، اور موت کی اولین علامت عدم فعالیت، جمود اور خمود اور اختتام و انقطاع ہے۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، جس حق کی خاطر وہ جان دیتے ہیں، اس کی تائید اور نصرت کے سلسلے میں ان کی فعالیت مؤثر فعالیت ثابت ہوتی ہے۔ جس نظریے کے خاطر ان کا خون ہوتا ہے، وہ ان کے خون سے سیراب ہو کر زندگی دوام پاتا ہے۔ شہداء کے بعد جو لوگ زندہ بچتے ہیں، شہداء کی شہادت سے ان کے تاثر کو قوت اور دوام نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح شہداء زندگی کی تشکیل اور اس کی رہنمائی کے سلسلے میں ہمیشہ ایک فعال، متحرک اور مؤثر عنصر کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی زندگی کی اولین صفت ہے اور انسانوں کی دنیا میں رائج اس نقطہ نظر کے پہلو سے شہداء جو ہے زندہ ہیں۔ بہرحال شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، یا تو اس پہلو سے یا کسی اور پہلو سے جس کی
جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے اللہ کی یہ اطلاع جو ہے کیا کافی ہے۔ احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہیں اگرچہ ان کی زندگی کی حقیقت ہمارے کوتاہ اور محدود انسانی فہم اور ادراک سے ماورا ہے۔ وہ زندہ ہیں اس لیے انہیں غسل نہیں دیا جاتا جس طرح کے مردوں کو دیا جاتا، جس لباس میں وہ شہید ہوتے ہیں وہی ان کا کفن بنتا ہے۔ غسل مردہ جسم کی طہارت کے لیے ہے اور شہداء پاک اور زندہ ہیں۔ زمین کے اوپر ان کا جو لباس ہوتا ہے وہی قبر میں ہوتا ہے، کیونکہ دفن ہونے کے باوجود وہ زندہ ہیں۔ دفن ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ زندہ ہیں۔ وہ زندہ ہیں اس لیے ان کی شہادت ان کے اہل و عیال اور دوست احباب کی کوئی شاق نہیں گزرتی۔ وہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ وہ زندہ ہیں اس لیے جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے دلوں پر ان کی جدائی گراں نہیں گزرتی۔ شہادت انہیں بہت بڑی چیز معلوم نہیں ہوتی، اور شہداء کی عظیم قربانی سے وہ خوف و خطر کا شکار نہیں ہوتے۔ اور یہ چیز جو ہے ہم نے دیکھا فلسطینیوں کے اندر، ہم نے دیکھا کہ جب ان کے اتنے خاندان کے لوگ بھی شہید ہو رہے، یہ ہو رہے، تو وہ کیا کہہ رہے؟ الحمدللہ کہہ رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ یعنی وہ ماتم نہیں کر رہے، وہ جو ہے سینہ نہیں مار رہے، سینے پہ ہاتھ نہیں مار رہے، بلکہ وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، چونکہ ان کو اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ ہے شہید کا اجر۔ زندہ ہونے کے ساتھ وہ اپنے رب کے پاس معزز اور مکرم ہیں۔ اس کے یہاں ان کا پورا اور بہت باعزت اجر ہے۔ صحیح مسلم ہے، اس کی ترجمہ ہے، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ یہ پرندے جنت میں گھوم پھر کر جہاں چاہتے کھاتے پیتے ہیں، پھر وہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جو ہے بسیرا کرتے ہیں۔ ایک بار تمہارے رب نے ان کے سامنے نمودار ہو کر ان سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم کیا چاہیں؟ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی شہید ہونے کا درجہ جو ہے ان کو ملا ہے، اور یہ کسی اور کو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں چھوڑا نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پھر دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں جنگ کریں اور تیری راہ میں ایک بار پھر شہید ہوں۔ یہ درخواست انہوں نے اس لیے کی کہ انہوں نے دیکھا کہ شہادت کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، میں نے طے کر دیا ہے کہ وہ مردے دنیا میں واپس نہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حالانکہ ان کی چاہت ہوتی کہ جو ہے وہ واپس دنیا میں جائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور جو ہے پھر وہ احترام، عزت اور انعام جو ہے پائیں، لیکن اللہ جو ہے وہ اس کو رد کر دیتا ہے، تو واپس نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو جنت میں داخل ہو چکا ہو یہ نہ چاہے گا کہ دنیا میں واپس آئے اور دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ اسے حاصل ہوں سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس آئے اور 10 بار جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ یعنی دیکھ کیسا اس کا جذبہ، کتنا اجر ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہے گا کہ دنیا میں واپس 10 بار آئے اور 10 بار بھی شہید ہو کر اللہ کے پاس دوبارہ جائے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ شہید کے لیے اللہ کے ہاں کتنا اعزاز اور اکرام ہے۔ اب یہ شہادت جو ہے راہ خدا میں ہونا، لیکن یہ زندہ شہداء کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، یا صرف اللہ کی راہ میں، بغیر اس کے کہ ہدف، اعانت اور نشانے میں
اللہ کے ساتھ کسی اور کی شرکت ہو، اس حق کے راستے میں جسے اللہ نے نازل فرمایا، اس نظام کے راستے میں جو اس نے وضع کیا ہے، اس دین کی راہ میں جو اس نے پسند کیا ہے، صرف اسی کی راہ میں، کسی اور کی راہ میں نہیں، کسی اور نعرے کے تحت نہیں، کسی اور ہدف اور نعرے کی شرکت کے بغیر۔ قرآن مجید اور حدیث دونوں اس معاملے میں اتنی شدت برتی ہے کہ اللہ کے سوا دل میں کسی خیال اور کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بہادری کے خاطر لڑتا ہے، اس شخص کے بارے میں جو حمیت یعنی جاہلیت کے باعث لڑتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں جو نام نمود اور دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے جنگ کرے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو، وہی جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے گا وہی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ پائے گا۔ ایک اور حدیث میں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، ایک اور حدیث جو ابو داؤد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا مگر دنیا کا وہ ساز و سامان بھی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ یعنی دیکھو شہید میں کتنا سنسیئرٹی، اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس شخص نے آپ سے 3 بار یہ سوال کیا اور ہر بار آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ایک اور حدیث جو بخاری مسلم میں، اس کی ترجمانی یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ جو شخص راہ خدا میں نکلے اور صرف جہاد فی سبیل اللہ کے مقصد سے اور مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے نتیجے میں نکلے، تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، یا اسے اس کے گھر جہاں سے نکل کر وہ گیا ہے واپس کروں گا، اور اسے اجر یا مال غنیمت جو ملنے والا ہو مل گیا ہوگا، اور اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جو زخم بھی مرد مومن کو لگتا، اللہ کے راستے میں جو زخم بھی مرد مومن کو لگتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی حالت میں آئے گا جہاں زخم لگا ہے، جیسا کہ اس دن تھا جب کہ اس کو زخم لگا تھا، اس کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی، اور اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مسلمان بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے تو میں کسی بھی سرایہ سے جو اللہ عز و جل کی راہ میں جنگ کرنے جا رہا ہو پیچھے نہ رہتا، لیکن میں اتنی وسعت اور سر و سامان نہیں رکھتا کہ سب مسلمانوں کو سواری فراہم کروں، اور خود ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ ہر سریہ میں جہاد کے لیے چلیں، اور انہیں یہ بات شاق ہوگی کہ میں جہاد کے لیے نکلوں اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ اور اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں راہ خدا میں جنگ کروں اور شہید ہوں، پھر جنگ کروں اور شہید ہوں، پھر جنگ کروں اور شہید ہوں۔ رسول اللہ نے ایک اور حدیث میں ایک ایرانی جوان کی جو جہاد کر رہا تھا اس بات کو ناپسند کیا کہ اس نے جہاد کے میدان میں اپنے ایرانی ہونے کا تذکرہ اور اپنی نسل پر جو ہے وہ فخر کیا تھا۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں ہے جو ایرانی جوان کے تعلق سے۔ عبد الرحمن بن ابی عقبہ نے اپنے باپ سے، اور وہ ایک ایرانی غلام تھے، روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ میں نے ایک مشرک پر حملہ کرتے ہوئے کہا، لو میں ایک ایرانی نوجوان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا،
تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں انصاری نوجوان ہوں؟ قوم کے بھانجے قوم میں شمار ہوتے ہیں اور قوم کے غلام قوم میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی صفت کے سوا کسی اور صفت پر جو ہے فخر کیا جائے، اور اس دین کی نصرت کے نعرے کے سوا کسی اور نعرے کے تحت جنگ کی جائے۔ یہ ہے جہاد، صرف اسی جہاد میں شہادت نصیب ہوتی اور شہداء جو ہے زندگی پاتے ہیں۔ تو اور بھی حدیثیں اس ضمن میں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک حدیث میں جس میں اللہ کے رسول جس کا مفہوم ہے کہ شہداء جو ہے ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے انہیں خوشخبری مل جاتی ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور اس شہادت کے اندر بھی جو ہے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، سنسیئرٹی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، اللہ کی رحمت کے لیے طلب کرنے کے لیے نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے کیا، جس مقصد کے لیے شہید ہوا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن بتا دے گا یہ اس مقصد کے لیے ہوا، پھر اس کو جو ہے پیشانی کے بال پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ سقی کے ساتھ بھی ہے، ایسا ہی معاملہ عالم کے ساتھ بھی ہے۔ ان سے سوال کیا جائے گا تم سخاوت کیوں کی؟ تو کہے گا میں اللہ کے راستے میں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، تم نام نمود کے لیے کیے، تم شہرت کے لیے کیے، لہٰذا وہ چیز تم کو دنیا کے اندر مل گئی، اب تمہارا یہاں پر کوئی جو ہے انعام نہیں ہے، لہٰذا فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ تو دیکھو، کوئی یاد رکھو کہ کوئی بھی عمل جو ہم کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور کسی اور غرض دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے، ورنہ وہ کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے عمل کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا، لیکن آخرت میں ہم کو نہیں ملے گا۔ ایسے ہی عالم کے ساتھ بھی معاملہ ہے، عالم سے بھی سوال ہوگا۔ عالم کہے گا میں نے تیرے دین کے لیے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے علم حاصل کیا اور اس کی تشہیر کی۔ اللہ فرمائے نہیں، تو شہرت کے لیے کیا، تو نام نمود کے لیے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اسے بھی جو ہے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم میں گھسیٹ کر پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ تو یہ ہے وہ انجام جس کے اندر ریا، دکھاوا، نام نمود، نفاق اگر موجود ہے تو پھر اس کا اجر جو ہے نہیں ملنے والا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو بھی ہم عمل کریں اس عمل کے اندر ہمیں جو ہے اخلاص رکھنا چاہیے، اللہ کو کسی دکھاوے کے لیے، کسی ریا نام نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا جو ہے مضمون ہمارا کہ جو ہے شہید جو ہے زندہ ہے لیکن اس کا ہم کو شعور نہیں ہے، وہ کس سال میں کیسے ہیں، تو حدیثوں سے ہم کو جو ہے معلوم ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہادت کا وہ مقام عطا کرے، اور تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اور تو شہید میں ہی اسے شمار کرے، نفاق نہ ہو، تو راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔